Make yourself. Voice is not. Mute करो अपने आप को. हाँ, आप mute. Is the voice and screen clear? मेरा الحمدللہ کلیئر ہے سب. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان بناتے ہیں. قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے. غلطیوں کا درگزر اور معاف فرمائیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So what we were doing from 9 to 99, the story of Musa alayhi salam, when he was awarded the nubuwwat or the risalat while he was traveling from Madian to somewhere. So اپنے راستے میں انہوں نے ایک نور دیکھا. تو پھر بڑی امید سے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو اور میں آپ سے کچھ جلتی ہوئی لکڑی یا کوئی راستے کے انفارمیشن لے کے آتا ہوں. جب وہاں پر پہنچے تو پھر کچھ آوازیں آئی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پردے سے چھاڑ کے پردے سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلیم اللہ ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. When he approached to the fire or نور, اس وقت وہاں سے آواز آئی انی انا ربک فاخلع علیک. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ پہلے تو یہ انفارم کیا گیا انا ربک فاخلع علیک. Just take out your shoes. انک بالوادی المقدس طوى, because he was in a pious valley of Tuwa. Or then he was ordered to hear what was being
وہی تو ہم وہی میں سمجھا دیا تھا، یہ کسی اور کی بات نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انبیاء کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انبیاء سے خطاب کرتا ہے اس کو وہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ لاسٹ آیت عائشہ نے 2 پڑھی تھی، تیسری ان کی ہے عائشہ will you bring this last ayat you did in the last class؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ لاسٹ آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں انا کا جملہ ہے جو اسم کی آنے والے اسم کی خبر دے رہا ہے۔ خبر نمبر 1 یہ ہے کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور دوسری خبر یہ ہے لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی بھی خدا سوائے میرے۔ پھر اس میں اور ایک بات کہی جا رہی ہے، وہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو میری عبادت کرو اور نماز قائم رکھو، تاکہ میرے ذکر کے لیے، فار مائی ریممبرنس۔ تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں سر ہم اسپلٹ کریں گے فاعبدنی اور اقیم الصلاۃ کو، تو فاعبدنی میں فعل فاعل مفعول بھی ہے، اور اقیم الصلاۃ میں پھر سے فعل اور فعل فاعل اور مفعول بھی ہے۔ اور یہ فعل جو ہے فاعبدنی اور اقیم الصلاۃ، یہ دونوں فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور لذکری میرے ذکر کے لیے، میرے فار مائی ریممبرنس، میری یاد میں، ذکر کہ اس میں نماز قائم کرو۔ یہ جار مجرور ہے۔ جار مجرور ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ جار مجرور کا کام ہے متعلق فعل ہے۔ کون سا فعل؟ وہ اقیم اور آبودنی، دونوں کے لیے متعلق آیا ہے۔ عبادت بھی میرے ذکر کے لیے ہوگی اور قیام نماز بھی میرے ذکر کے لیے ہوگی، میرے ریممبرنس ہے نا، تاکہ تم میرے سے غافل نہ ہو کبھی۔ That was the first order given to him, or second order after saying وَاسْتَمِعْ مِنَّا، یہ پہلے آرڈر دیا تھا نا، 2 آیا تو 2 حکم ہو گئے تھے، فَقْلَا عَلَيْكَ کا بھی ہو گیا تھا، اور پھر دوسرا حکم اخترت کا ہو گیا تھا، تیسرا حکم فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ہو گیا تھا، چوتھا حکم آ رہا ہے اننی انا اللہ، انفارمیشن آ رہا ہے بات۔ اس کے بعد یہ فاعبدنی واقم الصلاۃ، 5-6 احکام کو وہیں پر مل گئے۔ گڈ، ناؤ لیٹ اس موو ٹو 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ پہلے ہم سلیش لگائیں گے ان الساعۃ آتیۃ پر۔ گڈ، پھر اور ایک سلیش لگائیں گے اکاد اخفیها پر۔ گڈ، پھر سر لتجزا پر لگا سکتے یا پورا سلاٹ پورا ہی لتجزا کل نفس بما تسعی۔ گڈ، ویری گڈ، بہت آسانی سے جلدی کم پیریڈ میں آپ نے تمام چیزوں کو کیچ کر لیا۔ ماشاء اللہ۔ تو ان الساعۃ آتیۃ، تو ان جو ہے
یہ انا کا جملہ ہے، جو اسم جو آ رہا ہے وہ آگے آنے والا اسم ہے الساعۃ، اور یہ مبتدا ہے آگے آنے والے اسم کا جو آتیتن ہے. ساعہ مبتدا ہے اور آتیتن اس کی خبر. کہیں بھی مبتدا مطلب لو، مبتدا اور خبر ایک الگ قسم کا جملہ ہوتا ہے. مبتدا سے خبر دی جاتی ہے اسی اسم کے بارے میں، لیکن یہ ایک الگ قسم کا جملہ ہے. یہ انا سے الساعۃ کی خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر ہے آتیت. یہ قسم ہے، یہ خبر ہے، اور انا سے اس اسم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹو کم. ساعت کسے کہتے ہیں؟ ہر جگہ مبتدا اگر ہوگا تو پھر اس میں انا کانا یہ نہیں ہوگا. فعل سے بھی ہوگا تو مبتدا نہیں ہوگا. مبتدا خبر اس سے ڈفرنٹ ٹائپ آف سینٹینس ویئر وی ڈو ناٹ فائنڈ اے ورڈ، ہے نا، بلکہ اس کے اندر وہ ہیں وغیرہ جتنے بھی ورڈ ہیں، ویک ورڈ اور بی ورڈس دیٹ آر کالڈ ان انگلش، وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں. سو وٹ ساعتہ گھنٹے کو بولتے ہیں، اسم ہے یہ، اور دی آور یا گھنٹہ یا وقت. اب جہاں بھی قرآن میں ساعت آئے گا، یہ جو ہے اٹ از یوزڈ ان دا میننگ آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت. ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے نا. وہ وقت پہ جب بھی آئے گا، ساعت تو ٹائم کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، لیکن پوری قرآن میں ساعت کا جب بھی آئے گا دیٹ از دا another name of the day of judgment. قیامت کے دن کے لیے آئے گا. تو یہ دن جو ہے اٹس آتیتن بھی اسم ہے سر، اس پہ تا مربوطہ پہ تنوین آ رہا تو یہ اسم ہے. آتیتن جو ہے وہ بھی ناؤن ہے، تو آنے والا وقت، یہ وقت نہیں، قیامت. اب یہ انا سے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، لیکن کب آنے والی ہے؟ ایک مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام ایک مسافر کے بھیس میں آئے تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں سوالات کر رہے تھے. اور پھر آخری سوال تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ نہ سائل کو معلوم ہے نہ مسئول کو معلوم. سائل اور مسئول میں نے ون ہو از آسکنگ، ون ہو از بینگ آسکڈ. جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، اور جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم وہ کب آئے گی. اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لیکن آنے والی ضرور ہے. اگر کب آنے والی ہے اس کا ٹائم بتا دیتے. یہ چیز صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے. قیامت آئے گی دیٹ از شور، بٹ وین اٹ از گوئنگ ٹو کم، when the day is going to approach, is hidden, and that knowledge is only with Allah subhanahu wa ta'ala. تو ایک بات یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے کہ قیامت تو آئے. اب اس میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ قیامت کا ذکر اس لیے ہے کہ تمام ہمارے اس زندگی کے جو اعمال ہیں اس کا سارا دار و مدار توحید پہ، رسالت پہ اور قیامت پہ ہی ہے. قیامت آئے گی اسی لیے اچھے عمل کرنا ہے، ورنہ بس یہاں اچھے عمل کرو اس کے بعد مر جاؤ گے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی پھر ڈے آف ریسریکشن نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر انسان کوئی کوشش نہیں کرے. تو ہر جگہ ایسا مبتدا نہیں لانا ہے. مبتدا بالکل قسم کا جملہ ہے، وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم کی خبر. یہ
ایک انا کے ساتھ ایک اسم کے خبر دی جا رہی ہے، اسم ہے ساعتا، آتی ہے تو اس سے بات تو کم، لیکن کب آئے گی کسی لمحے۔ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان ایک نوالا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے اٹھائے گا، لیکن وہ اس کے منہ تک بھی پہنچے گا یا نہیں۔ نوالا ریکاوی سے آپ اٹھاتے ہیں کھانے کے لیے تو حلق تک جانے یا منہ تک جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو قیامت کے بارے میں کہا کہ اس سے پہلے بھی شاید منہ میں اس کا نوالا نہ پہنچ سکے، اس کا ہاتھ وہاں تک بھی پہنچ سکے، اتنی دیر میں قیامت آ سکتی۔ قیامت، موت، یعنی یہ دونوں جو ہے ایک چھوٹی چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ قیامت وہ ہے جس میں سب اٹھائے جائیں گے، موت جو ہے اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دوسری دنیا سے پھر انسان کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ جو دنیا ہوئی آنکھ سے نہیں دیکھتا، موت کے بعد وہ سب دیکھنے لگتا ہے۔ تو بہرحال ایک اطلاع یہ تھی، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب دوسری آیت کریں گے اس کی اہمیت آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال تو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ دس از شور، یہ ہر نبی کو یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو اطلاع دے دو کہ قیامت آنے والی ہے، جس میں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی۔ دنیا میں اللہ کی جتنی تخلیق ہے، ہر ایک کو، ایون اینجلز، ملائکہ، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو موت کا مزہ نہیں کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت آنے والی، اور یہی چیز ہے جو ہمارے اعمال کے صحیح یا غلط ہونے سے ہم کو اس کے اوپر تفکر کرنے یا اس کے اوپر غور کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے اور عمل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ ورنہ اگر یہ دنیا ایسے ہی بس آ گئے، آئی حیات لائی حیات آئے سزا لے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو تو نہیں آتی ہوئی۔ خیر، بہرحال اطلاع دی گئی کہ دیٹ از گوئنگ ٹو کم، اٹ از اے ڈیفینیٹ تھنگ۔ دین there is another thing. جی، اکادو اخفیہا، یہ دوسری خبر ہے۔ اکادو کانا کی سسٹر ہے۔ گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور اخفیہا جو ہے اس میں فعل ہے، خفا، یعنی خفیہ سے ہے، مطلب ہڈن ہے، کنسیلڈ ہے۔ گڈ۔ اور کیا ہے؟ اکادو اسم ہے سر، چونکہ الف ہے۔ اسم نہیں، پھر یہ فعل ناقص ہوگا، جیسے کانا ہے، کانا کی سسٹر آپ نے کہی، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کے جب وہ ہوگا تو اس کے انالیسس کیسے ہوگی؟ اکادو اکادو میں الف حمزہ زبر وہ فاعل ہے۔ ویری گڈ۔ تو آئی آلموسٹ، یعنی میں کادو کا سر مجھے کادو پھر فیل ہوگا، پرہیپس کے معنی میں آتا ہے، بس وہ آنے ہی والی ہے، لیکن کب آنے والی ہے دیٹ نو ون نوز، ہے نا؟ آلموسٹ آتی یا تم سے اس کا تعلق ہے، کانا کا جملہ۔ تو پہلی انالیسس میں آپ یہ کیا کریں گے؟ اس میں کادو میں کیا کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل ہے۔ کس کا فعل ہے، کس کا فاعل ہے، فعل کیا ہے؟ فعل ہے کادو، اور ویری گڈ، دیٹ از کانا۔ کانا کیا ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے میں اس کی خبر ہے، اخفیہا، پورا یہ جملہ ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اخفیہا میں کیا کیا ہے؟ یہ جملے اخفیہا جملے
فیلیا گڈ اور اختیار میں فیل فاعل مفعول ہے. شاباش کدھر گئی جی تو فیل جو ہے خفا ہے, خفایا یا خفا, اور ہا جو ہے مفعول ہے. سر مفعول بھی بول سکے لیکن کیونکہ یہ ساعتا کا مفعول ہے تو مفعول سی ہی بولیں گے. نہیں اب آپ اتنے پیچھے مت جائیے نا, ہم یہاں پر صرف انالیسس اتنے ٹکڑے کی کریں گے, ہے نا. جی یہ جو ہے میں نے اس کو چھپا دیا ہے تو یہ اس کا اخفی کا مفعول بھی یہ ہے ہا. اب ہا جو آئے گا وہ یقیناً جو ہے یہ پروناؤن ہے, اور پروناؤن خالی کبھی نہیں ہوتا, اس کو کسی نہ کسی اسم کو ریفر کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہا آیا ہے یہ مولانا ساتھ قیامت کے لیے آیا ہے, اور میں نے اس کو آئی ہیو آلموسٹ ہیڈن اٹ, اتنا چھپا دیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم, کسی نبی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قیامت آئے گی. سب کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, میرے کو بھی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے, مر کے اٹھنا بھی ہے. یہ تو غیب کا علم ہے اور اسی پہ ہمارا ایمان بھی ہے, بلیف بھی ہے. لیکن اب اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کب آئے گی دیٹ آئی ہیو آلموسٹ ہیڈن اٹ. یہ عربی کا ہے, اردو میں یا کسی انگریزی میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہوتا. پہلے تو یہ جو ہونے والا ہے اس کی خبر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ قیامت آئے گی. اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ کب آئے گی. یہ نہیں پوچھنا ہے کسی سے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ وہ وقت کیا ہے, کس دن, کون سے وقت پہ, کون سے. لیکن نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتا دی ہیں. وہ نشانیاں نمودار ہونا شروع ہوئی ہیں اور بہت سی نشانیاں باقی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ خبر دے رہے ہیں اکاد اخفیہا. یہ آیت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم 16 نہیں کریں. 16 کے بعد 16 اور یہ تو عام آیتیں ہیں, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بیچ میں. پہلے تو یہ اپنے جوتے اتار دو اور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد بیچ میں ایک دم قیامت کا ذکر آ گیا. یہ کوئی ان لنکڈ بات نہیں ہے, اٹ از اے لنکڈ تھنگ. کیوں قیامت کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آئے گی تو ضرور, لیکن میں اس کو پوری طور پہ چھپا چکا ہوں. اس کے ٹائم نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کب آئے گی, نشانیاں بتائیں کتنی دیر میں آئے گی, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. Now there is a reason why Allah subhanahu wa ta'ala has hidden it. اگر کسی کی موت کا علم کسی کو ہو جائے تو پھر وہ انتظار کرتے 2 دن پہلے, 1 دن پہلے سارے توبہ کا بندوبست کر لے, اپنے گناہوں سے معافی چاہ لے. لیکن وہ انسرٹین ہے, کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے. تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ قیامت یا موت کے وقت, کسی کی موت کا وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایون اسرائیل علیہ السلام کو بھی اسی وقت پہ حکم ہوتا ہے جب کسی کا وقت آتا ہے. اور وہ اس سے پہلے کی کلاسز میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جتنے نفوس ہیں ان کے پاس دن میں 5 بار یا 7 بار وزٹ کرتے ہیں, ہر ایک کے ویئر اباؤٹ سے واقف ہوتے ہیں, اور جب بھی جس کا لیے حکم ہوتا ہے وہاں پر جا کے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. تو یہ خبر قیامت کی دی جا رہی ہے. Do you think it is related to the previous ayahs and the coming ayahs in the story of Musa علیہ السلام, یا ایسے ہی بیچ میں قیامت کا ذکر آ گیا؟ What is your thought? سر یہ ریلیٹڈ ہی ہوگا کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے اور حکم کی بعد وارننگ بھی ہے کہ قیامت آئے گی, تو اس سے پہلے یہ سب کر لو. ابھی میں 16 میں جو بھی پڑھے گا اس کو آپ مزید ہم سمجھیں گے. فی الحال قیامت کا یہاں پہ 100% ریلیٹڈ
وہ ریلیشن کیا ہے، جو کوئی اور اگر اس میں حصہ لینا چاہتا تو اس کو بھی موقع دینا. میں 16 کا ہفتہ بھی ہے، اس لیے کہ بات پوری نہیں ہو رہی. یہاں پر بیچ میں ایک دم قیامت کا ذکر آ گیا، ان کو احکام سناتے ہوئے یا غور سے سنو جو کہا گیا تھا، اس کے بعد ایک دم کچھ قیامت کا ذکر آ گیا. ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ؟ وہ آفٹر 16 اور ڈیورنگ دا ایکسپلینیشن آیت نمبر 16 انشاءاللہ we will learn the relation of these two ayahs with the previous and the coming ayahs. چلیے، اور پھر یہ میں نے چھپا کیوں دیا ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں. جی، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. تو لِتُجْزَى اس کی وجہ ہے، مطلب کیوں چھپا ہوا ہے. لِتُجْزَى اس میں فعل مجہول ہے سر، تجزا، اور ہم اس کو لی کو الگ اور تجزا کو الگ کر سکتے. اور جی، اور تجزا لی جو ہے سر، لی کو کچھ اور بولیں گے. میں پہلے جہاز سمجھ رہی تھی. حرف ہی ہے نا، حرف ہے، لیکن کس قسم کا ہے سر؟ یہ مفعول نہیں، لی خالی لی حرف کس قسم کا؟ لی کیا ہے؟ لی تاکیدی کرتے ہیں، فار دا اسٹریس ہے نا، تاکید کے لیے ہے نا، تاکہ دیا جائے. تو جزا میں نے اس کا بدلہ دیا ہے نا. جو بھی ہم نیک عمل یا برا عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ قیامت میں ملنے والا ہے. تو وہ چھپ جانے سے انسان کیا کرے گا؟ اس کے لیے اسٹرائیو کرے گا ٹو لیو اے لائف ان جنہ، وہاں پر رہنے کی کوشش کرے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی فکر نہیں کریں گے اور پھر وہ جہنم کے لیے بھی تیاری کریں گے. تو یہ چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے. بدلہ وہ کس چیز کا؟ کل نفس بما تسعی ہے نا. جی، تو میں کہ بدلہ دیا جائے. کون دیا جائے؟ کس کو بدلہ ملے گا؟ کل نفس کا. ویری گڈ. کل نفس، ہر نفس کو. آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، انبیاء بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے. پوری دنیا میں جو بھی نفس ہے، جو بھی انسان ہے، اس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. بٹ اٹ از ناٹ شیور وین، ہے نا. یہ بس ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں سال اتنے بجے قیامت آنے والی ہے، تو اس سے 8 دن پہلے، سال بھر پہلے سارے لوگ قیامت کی تیاری کرتے. یا موت فلاں وقت پہ آنے والی ہے، اس کا کسی کو علم ہو جاتا تو پھر وہ بستر مرگ پہ جانے سے پہلے توبہ کر لیتا، اپنے سارے گناہ بخشوا لیتا. تو یہ دو چیزوں کا ایسا علم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. تاکہ بدلہ دیا جائے کوئی بھی نفس جو اس دنیا میں آیا ہے، اس چیز کا بدلہ دیا جائے. آگے آ رہا ہے. جی، تو سر یہ کل نفس جو ہے، ہر نفس مضاف مضافلے بولیں گے. بالکل بولیں گے. اور نفسن جو ہے وہ اسم ہے، نفسن بما تسعی. جی، چلیے. تو بما جو ہے حرف ہو گیا، اور تسعی جو ہے وہ فعل ہے جس کا فاعل مؤنث ہے، تا زبر. اور فعل کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے. بما تسعی کس کے لیے ہے؟ سا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟
रूट वर्ड सा या साइया, क्योंकि मैंने उसके कोशिश करना और विद दिस, ये बीमा जो है ये कंसर्वी और माँ का है, विद इट, विद द नॉलेज ऑफ क़यामत का इल्म सबके पास है, वो इल्म सिर्फ इतना है कि वो आने वाली, बट नो वन नोज व्हेन, व्हाट इज द टाइम। उसके लिए जब भी काम वो उसकी ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, क़यामत के दिन की तैयारी करेगा, है ना। तो ये बिमा तसा विद इट ही विल स्ट्राइव, कुल्लु नफ्सिन विल स्ट्राइव। नफ्स के लिए आया है यहाँ पर, है स्पीकिंग। ये सारे लोग कैसे आ गए? मैं कई बार रिक्वेस्ट किया कि डू नॉट प्ले विद द बटन्स ऑफ द वेब्स, लेकिन अभी ये है SB है, कुरैशी है, और कौन है, ये सारे के सारे थे मेरे पास पॉपअप होके आ रहे हैं। चलिए मैं इसको निकालूंगा तो ये सारी मेरे मार्किंग खत्म हो जाएगी। ओके, प्लीज डू नॉट प्ले विद द बटन्स ऑफ, ये बिम्मा तसा आया था। तो जिस चीज के लिए वो ट्राई कर रहा है, दैट विल बी द रीजन टू हाइड द आवर, उस वक्त को छुपाने की वजह ये है। यहाँ पर एक मुफस्सिरीन मशहूर वाक़या अपने कभी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का जिक्र सुना है। राबिया बसरी एक मजज़ूब खातून बसरा की थी, कभी नाम सुना? आयशा जी सर, नाम सुना है। उनका वाक़या भी मालूम है? नहीं सर। इस कॉन्टेक्स्ट में वैसे तो बहुत से वाक़े हैं। Is there anyone who can relate me the story of उनके बेशुमार स्टोरीज हैं, उसमें से with the connection of this आया, हर एक कोशिश जो करता है क़यामत के लिए कोई सर। मुझे एक बात याद आई, वो एक नहर निकाली थे फ्रॉम कोफा से मदीने तक, पानी की एक नहर बनाए। वो किसकी बात कर रहा? किसकी बात? राबिया बसरी? नहीं, वो एक मजज़ूब खातून थी, सिर्फ अल्लाह के तस्वुर में और अल्लाह की इबादत में सारी जिंदगी उन्होंने बिताई थी। बसरा मुकाम का नाम है। और वो था वाक़या कि वो कहती थी कि मैं जन्नत और जहन्नुम का पता नहीं, उसके लिए नहीं इबादत करना चाहती, सिर्फ अल्लाह के लिए, समथिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट नो। वो जो है एक वाक़या हुआ था कि वो लोगों को ऐसे बेहतर अंदाज में मैसेज पहुंचाती थी। वो सूफी खातून थी और मजज़ूब में जज्ब हो जाना, अल्लाह की इबादत में हमेशा जज्ब रहती थी। तो एक बार रास्ते से जब निकली तो उनके हाथ में, एक हाथ में पानी का कटोरा था और एक हाथ में जलती हुई आग थी। अब लोगों ने पूछा, एक छोटी सी बात में उन्होंने ऐसा तसव्वुर लोगों को सिखा दिया, वो क़यामत वो वाक़या मशहूर हो गया कि जब वो जाने लगी तो लोगों ने पूछा कि राबिया बसरी, ये पानी और आग लेके कहाँ जा रही है? That was the way of her teaching. उन्होंने कहा कि ये पानी इसलिए ले जा रहा हूँ कि इससे जहन्नुम की आग को बुझा दूं, और आग इसलिए ले जा रही हूँ कि जन्नत को आग लगा दूं। तो लोगों ने पूछा इसका क्या मतलब हुआ? ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो फरमाया कि लोग दोज़ख से बचने के लिए और जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। हालांकि अल्लाह जो भी अपने बंदे के लिए करेगा वो मुनासिब होगा। बंदे से ज्यादा उसकी जरूरत को जानने वाला अल्लाह। बंदा अपनी जरूरत को उतना नहीं जानता जितना अल्लाह उसकी जरूरत जानते हैं। तो जो इबादतें जन्नत के शौक में
یا دوزخ کے ڈر سے کی جائے تو وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے خالص عبادت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک میسج دیا کہ اگر دوزخ بجھ جائے اور جنت کو جلا دیا جائے تو عبادتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی، باقی وہ جو بھی دیں وہ منظور ہے۔ اور پھر جیسا اللہ کے لیے گمان کرو گے تو ویسے ہی اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ سے اس امید میں کہ وہ ایک میرا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، جو مجھے پیدا بھی کیا ہے، اور وہ کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ اسی پہ بھروسہ ہے کہ وہ صحیح جزا دے گا میرے اعمال کی۔ تو اسی لیے انہوں نے وہ تصور کو مٹانے کا ذکر کیا۔ تو جو بھی کرتا ہے کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی کوشش کیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے اکادو اخفیہا، میں نے اس کو چھپا دیا ہے نا، یہ تو جزا کل نفس، تاکہ میں پورا جزا دوں۔ اور یہ کئی حدیث ہیں کہ اگر کہیں ریاض ہے، انسان کوئی بہترین خالی ہے، یا پھر کوئی جہاد میں کیا ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، تو اس کی نیت اس کا سارا دار و مدار ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے یا ریا کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ بہت اچھا قاری کہیں، بہت اچھا پڑھنے والا کہیں، یا پھر بہت اچھا اس کو بڑا بہادر کہیں، یا کچھ اور کہیں، بہرحال لوگوں سے پریس لینے کے لیے۔ وہ حدیث قدسی میں آپ پڑھیں گے کبھی کہ ویسے لوگ آئیں گے، اور یہ کبھی شاید میں پہلے اس کلاس میں کر بھی ہم چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں سب سے پہلے ایک عالم دین آئے گا، پھر قاری قرآن آئے گا، پھر ایک شہید آئے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھ کو یہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی تو تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا میں وہ پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا آپ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جواب دیں گے، اس کی نیت کو جاننے والا ہے کہ تو میرے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے تیری تعریف کریں، تو وہ دنیا میں تجھ کو اس کا بدلہ مل گیا جس نیت سے تو کر رہا تھا۔ تو اسی طویل حدیث ہے ظاہرہ۔ تو بما تسا، جو کچھ بھی وہ خالصتاً اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کا اس کو بدلہ دیا جائے، not for in the greediness of receiving or achieving anything. بما تسا، whatever one nafs, one being does for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, only and only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the rida, not for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو اب یہ جب ہم 16 ختم کر لیں گے تو پھر ہم اس کی طرف تھوڑا سا لوٹ کے آئیں گے کہ بیچ میں یہ قیامت کا ذکر، کل نفس بما تسا، یہ ان کو قیامت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد واقف کرایا جا رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے، اس کا وقت میں نے چھپا دیا ہے، اور چھپانے کی وجہ یہ ہے تاکہ میں دوں ہر نفس کو اس کی صحیح کا پورا بدلہ، ہے نا، جزا جو ہے پورا بدلہ ہے۔ اور وہ بدلہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھا کے بدلہ دیتے ہیں، اور برائیوں کے لیے یا گناہ کے لیے جتنی غلطی کیا اتنی ہی سزا دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے نہیں، بلکہ بہت بار تو اس کو نیکی کی وجہ سے اس کی اس برائیوں کو مٹا بھی دیتے۔ الودود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بندے ان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے۔ ہو گیا بیٹا، سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ سر، جی سمجھ میں آیا۔ چلیے، اور از دیر اینی کوشچن؟ 11 کوشچن ہوں گے۔ یس سر، یہ جو تسعہ کا فیمنن جگہ ہے نا، وہ نفس کی طرف اشارہ ہے؟ بس بالکل نفس کی طرف، بالکل۔ اوکے، جزاک اللہ۔ Shall we move on? Is there any other question? No.
چلیے come on, who is the next one? Next کون ہے ہمارا؟ I don't remember the reader. نجیبہ یہ کیا ہو گیا؟ نجیبہ. Where are you? Is she here? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. یہ کیا ہے؟ واتبع کے بعد کیا ہے؟ واتبع ہواہ فتردی. چلیے فلاح کے بعد گیا انہا یصدنک عنہا. ٹھیک ہے چلیے چلیے. من لا یؤمن بہا اوکے. واتبع ہواہ فتردی. تک آخر تک پورا. اچھا فلا فا عطف لا نفی ہے. لا کے من نفی ہے. لا نفیہ. یصدنک اس میں سدن فعل ہے. فعل کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ سبدہ. کیا معنی کیا ہے؟ روکنا، رکاوٹ لانا، روکنا، آڑے آنا. اور صدن اگر میں کہوں تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں قرآن میں آیا ہاں اسم کے طور پہ. یا جو ہے مضارع ہے یفعلو کے وزن سے. یفعلو دنا بولا تو یصدن بولا تو پلورل ہے کیا سر میں؟ یفعلونا کے وزن سے ہے کیا؟ اب آپ وزن چھوڑ دیجیے، ابھی تک ہم کوئی وزن نہیں کرے ہیں. پہلے یہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور پھر یہ سدا اگر تھا تو یہ سدا کیسے ہو گیا، اور پھر میں ایک سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا. یہ تو فعل ہے لیکن صدن جس میں تنوین کے ساتھ اگر اسم بنائیں گے تو اس اسم کے کیا معنی ہوں گے؟ اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے صدن. جس کو کہتے ہیں، یہ تو ہم وہاں کی بول چال کی زبان میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. دیوار کو کہتے ہیں، دیوار جو رکاوٹ بنتی ہے کسی آگے کی چیز کو دیکھنے کے لیے. صدن دیوار، یہ رکاوٹ بننا یا پھر یہ فعل ہو گیا. اب یہ کس قسم کا فعل ہو گیا؟ یصدنک. واٹ ٹائپ آف verb is it? مجھول ہے کیا؟ That's it. Come on. Be confident. مجھول ہے. So what is the meaning of یصدنک؟ یہ مضارع ہے. مضارع تو سب کو بالکل کلیئر ہے، یہ آیا. لیکن what is the meaning and what is the place of کا؟ ضمیر ہے، پرونام ہے. آپ کو پرونام ہے. ٹھیک ہے، پرونام تو سب یہ تو بالکل اب اس کلاس کی بات نہیں ہو. ایوننگ کلاس میں پرونام ہے تو اس کا پوزیشن کیا ہے گرامیٹیکلی؟ اٹ از مفعول ہے یا فاعل ہے یا کیا ہے؟
اس کو ہم پہلے یہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں. پروناؤن ہے وہ تو ایوننگ کلاس میں سرف کرتے ہیں. ہیئر ان دس کلاس وی آر ناٹ ڈوئنگ دا سرف، بٹ پورا ایک اسکل ہے، اس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں. تو یسود نا تو کیا مفعول بھی ہے، مفعول بھی. مفعول بھی ہے. اچھا، از دیر اینی ون ہو کین کریکٹ نحیبہ؟ یہ آپ میوٹ کرو اپنے آپ کو میوٹ کرو. جسٹ آئی وانٹ ٹو آسک سم ون ایلس. فاطمہ، واٹ از دا پوزیشن؟ ریڈ ہیئر می. ہاں جی سر، السلام علیکم. جی واٹ از دا پلیس آف کا ہیئر؟ سر یہ مفعول ہے. کیا دیا آپ کو کیا دیا؟ سر یہ نائب فائل ہے کیونکہ دیر یو آر. ختم ہو گئی بات. یہاں مفعول نہیں ہے بلکہ کوئی چیز وجہ بنی رکاوٹ کی. یسودن دیٹ یہاں کا جو ہے کبھی بھی یہ مفعول نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے کہ تم کو رو کے انہا. لا یسودن انہا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ لا یسودن کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. فی الحال کوئی چیز یا کوئی چیز ہم لیں گے، وہ کوئی چیز کیا ہے آگے اس کا ذکر ہے. It will not stop you in believing in the day of judgment. So یہ ہم نے اس کو چھپا دیا ہے اور پھر ایک مشن پہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے. اب جس مشن پہ بھیجا جاتا ہے وہاں پر ایک پاور ہوتی ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ بالکل قیامت پہ یقین نہیں کرتا بلکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو تو مرنے والا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو حساب کتاب بھی دینا ہے. موت پہ اس کا یقین نہیں ہے، قیامت پہ اس کا یقین نہیں ہے. تو یہ عین ممکن ہے لیکن رسولوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. بٹ اٹ از اے وارننگ کہ ہم اس کو دیکھ کر اس کے رعب میں آ کر اگر اس کی تائید کر لیں تو وہ چیز ہم کو اپنے مشن سے روک دیتی ہے. آج دنیا کا یہی حال ہے کہ سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. آج دنیا میں تمام اسلامی ممالک میں سے بہت زیادہ وہ جو UAI ہے پورا جو ہے اسرائیل سے گٹھ بندھن جوڑ رہے ہیں. تھوڑے ہیں جو مخالفت بھی کر رہے ہیں. ابھی سعودی بھی گاؤں ڈول ہے پر توڑ رہا ہے اس سے اگریمنٹ کرنے کے لیے، یہ ان سے جو ہے مفاہمت کرنے کے لیے. تو یہ چیز کوئی پاور ہوتی ہے، وہ کسی کا اشارہ ہوتا ہے تو اس کے اشارے پہ ناچتے ہیں، ان کے ذاتی اغراض پوشیدہ ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑے مشن پہ ان کو بھیجا جا رہا تھا، ایک سپر کے اوپر اور بھی بڑی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا جس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس طاقت کے بل بوتے پہ وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو ایک وارننگ ہے کہ اس سے نہیں بلکہ اللہ پہ جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھ رہا ہے، اس سے کسی طرح سے مرعوب نہیں ہونا. صرف اللہ کی بات کرنا اور پھر جو ہے قیامت کو ذہن میں رکھنا کہ جو بھی عمل کریں گے تم اس کا حساب اللہ. اگر کہیں چوک گئے تو پھر نبی ہو یا رسول ہو وہ تو چوک نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کے تربیت یافتہ تھے. لیکن اس سے میسج، اس سے وارننگ فار آل دا ریڈرز کہ جو اللہ کے خاطر کام کرتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے بلکہ جو حق ہے اس حق کے اوپر قائم رہتے ہیں. اگر ان کے کچھ ذاتی مفادات اس میں شریک ہوں تو پھر حق کا انکار کرتے ہیں اور ان چیزوں کو راغب ہو جاتے ہیں جس میں ان کے ذاتی مفادات چھپے ہوئے. تو یہاں پر ان کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ دا پاور فار ہوم یو آر بینگ سینٹ، یہ سب لیوڈ ہے
وقت سے پہلے اس کی وارننگ دی جا رہی ہے. اب وہ کہاں بھیجنا ہے کہیں آگے کی آیتوں میں آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے وارننگ دے رہے ہیں کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے اس کی فوج ہے، اس کے کنٹرول میں تمام بنی اسرائیل ہیں، ان سے جو چاہے کام لے سکتا ہے، جیسے چاہے ٹریٹ کر سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے کھانے کا سارا وہی رب سمجھتا ہے، سب کو کھلانے والا سمجھتا ہے. پورے کھیتوں پہ، اناج پہ، اللہ کی پیداوار پہ اس کا کنٹرول ہے. اگر وہ نہیں مانتا ہے اور کہیں اس کی بات میں آپ آ گئے، اس کی باتیں آپ کو اپنے مشن سے نہ روکیں. اسی لیے ہم نے قیامت کا تو ذکر کر دیا، لیکن اس کی وقت کو نہیں بتایا. فرعون کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل کو فالو کر کے دریا میں اتر جائے گا یا پھر سمندر میں اتر جائے گا تو اس وقت اس کی موت آئے گی، سمندر پھر مل جائیں گے اور وہ وہیں ڈوب کے مرے گا. تب یہاں پر یہ لا سے جو اس کا کنیکشن آ رہا ہے، پچھلی آیت میں غلط ہے، یہ پورا تعلق ہے. اس سے وارننگ ٹو بی پیشنٹ اینڈ ٹو follow the instructions that were being given to موسیٰ علیہ السلام. جس کے پاس بھیج رہے تھے اس کو قیامت کا یقین نہیں تھا، مرنے کا بھی یقین نہیں تھا. وہ بہت زیادہ غرور اور اپنے مقام سے بہت ہٹ گیا تھا. تو اس کے لیے وارننگ دے رہے ہیں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی بات میں فالو کرنے کی ضرورت نہیں. آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سپر پاور ہے تو ہم اس سے مرعوب ہو کے اس کی بات پہ یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر تھوڑے کم ظرف ہیں تو اس کی بات پہ ہم عمل کر، وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرتے ہیں. آج دنیا کا یہی نقشہ ہے. حالانکہ قرآن صاف صاف بتا دیا کہ اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی. ان کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، نبوت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. ابھی کیا ہونے والا ہے وہ سب آگے آنے والا، بٹ اٹ از پیورلی لنکڈ آیت ہے. بالکل ایسے ہی بیچ میں قیامت کا ذکر نہیں آ گیا، بلکہ قیامت کا صرف ذکر یہ ہے کہ وہ یقیناً آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی یہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور جہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا اس سے مرعوب ہونے کے بہت سارے چانسز. جن کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی گھوڑ سوار نہیں تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھے، ایک لاٹھی، اور وہ بھی بڑی ریکویسٹ کی تو بھائی کو وزیر بنانے کی ان کی دعا قبول ہوئی. اس کی ایک مدد اللہ نے کر دی. ٹھیک ہے اکیلے نہیں جاتے تو چلو تم ایک نائب بھی دے دیتے ہیں تمہارے بھائی. تو صرف یہ تن اور تنہا ایک بھائی اور ایک لاٹھی کے ساتھ ایسی زبردست اس وقت کی سپر ترین پاور کے پاس ان کو بھیجا گیا اور اس سے مرعوب ہونے کے چانسز تھے. تو دس از دا ٹریننگ آف موسیٰ علیہ السلام. ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کہیں رکاوٹ نہ بنے وہ چیز من لا یؤمن بہا یسودنک عنہا، تمہارے بارے انہا جو ہے وہ جو قیامت کا بلیف ہے، مرنا ہے مرنا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا قیامت کے دن ان کو بھی اٹھنا ہے، ان سے بھی سوال ہوگا. اپنے میسج پہنچا دیا تھا اگرچہ کہ اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہین مانو؟ وہ خود جواب دیں گے سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں. تو یہ جو میسج آ رہا ہے کہ قیامت ہے اور وہ آئے گی، اس کو ہم نے چھپا دیا ہے. تو جو پاور کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہیں وہ آپ کے بلیف میں رکاوٹ نہ بنے. کون رکاوٹ نہ بنے؟ یہ آگے کا ٹکڑا ہے. تو یہ کہا جو ہے یہاں پر مفعول بھی نہیں ہے، اس کا نائب فاعل ہے. فاطمہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مجہول ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ رکاوٹ نہ بنے. انہا منے یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں کی طرف پہلے کیا تھا؟ آپ کی بات صحیح سنائی نہیں دے رہی ہے، یا تو آپ فون سے
بہت دور ہیں، تھوڑا قریب کر لیجیے اپنے سے. ہاں ضمیر تو ہو گئی، اس کے بعد اس کے اور بھی کئی پوزیشنز ہیں ضمیر آنے کی. ضمیر ہے، اب یہ تو بہت ہی ایڈوانس کلاس ہے، اس میں ضمیر ہے بولنا وہ صرف ایوننگ کلاس میں ضمیر ہے. ضمیر ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی اسم سے ہے، وہ اسم کون ہے وہ یہاں پر معلوم کرنا ہے. انہا پورے کا پورا کیا ہے؟ جار. انہا کیا ہے؟ جار مجرور ہے. جار مجرور ہے تو کیا ہوگا؟ یہ متعلق ہوگا، اور پھر یہ متعلق ہوگا تو ہاں کون ہے جس سے وہ متعلق ہے؟ ضمیر ہے. یہ تو اب کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی اس کلاس کا بولے گا یہ ضمیر ہے. وی آر ناٹ کنسرن ود دا ضمیر بیکاز دس از اے ایڈوانس کلاس. ہم 16ویں پارے میں. تو ہاں کون ہے؟ یہ ضمیر ہے تو کسی نہ کسی طرف تو جا رہی ہے نا. اس سے پہلے کی آیت کا آخری آیت تو نہیں تھا، کوشش کر رہے اس سے اس میں رکاوٹ نہ آئے. نہیں ہے. وہ جو نائفائی کہتی وہ شازیہ کی نے غلطی سے فاطمہ نے کہہ دیا تھا. چلیے ہمارا where this ضمیر pronoun is referring to یسودنک عنہا. سر ساتھ دیر یار ختم ہو گئی بات، وہی بات چل رہی ہے. قیامت کے تصور سے آپ رک نہ جائے، یعنی کہیں کوئی خلل نہ آ جائے میسج پہنچانے میں، اللہ سے لنک میں آپ کا کوئی ڈسٹربینس نہ ہو. 1 سیکنڈ کے لیے انٹرنیٹ سے لنک ختم ہو جاتا ہے تو پوری کلاس ہماری ختم ہو جاتی ہے. کوئی کمیونیکیشن بیچ میں نہیں ہوگا. اللہ سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ جو ہے گمراہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے. تمام انبیاء کو ایسی بات نہیں دی، حالانکہ ان سے ایسا فیل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے زمینہ تھے، اللہ کے تربیتی یافتہ تھے. لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو وارننگ کے لیے ان کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی باتوں میں قیامت سے غافل ہو گئے، جواب دہی سے غافل ہو گئے، اپنے مشن سے اپنے کمزور پڑ گئے، یا اپنے مشن کو پوری خلوص نیت سے آپ نے قیامت کا تصور کیے بھول کے اگر اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کے جو پیشکش ہوگی، کہیں کوئی بڑا عہدہ پیش کر دیا جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو قیامت کو بھول جاتا ہے. کسی کے ساتھ تمام ائمہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ ان کو قضات کے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ امام مالک، ان کو قضات کا پوزیشن جو اس زمانے میں خلیفہ کے پاس بہت بڑا پوزیشن سمجھا جاتا تھا. قاضی دیٹ از دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا پوزیشن تھا جو فیصلے سناتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اس سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ آخر میں تو زہر بھی دیا گیا. ان کا جو امام مالک کے ساتھ ان کے ہاتھ کھچوا دیے گئے، ذلیل بھی کیا گیا، گدھے پہ بٹھا کے منہ پہ کالک لگا کے شہر میں پھرایا بھی گیا بیکاز ہی واز گوئنگ اگینسٹ دا آرڈر آف دا خلیفہ. اچھا، تو وہ ایک حق ہوتا ہے، حق کا خاطر دنیا کی کوئی چیز کا خیال اگر انسان نہ کرے تو وہی کامیاب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب قضات پیش کی گئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں. اس وقت آپ کے معیار کا عالم پورے بصرہ میں نہیں ہے. اس وقت کے دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ ہی سمجھے جاتے تھے، حالانکہ امام مالک بھی تھے، اور لیکن بصرہ میں سب سے بڑے عالم آپ تھے. تو آپ نے جب اس سے انکار کر دیا تو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہہ رہے ہیں.
تو اس نے کہا کہ تمہاری زبان سے تم قبول کر رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں. ایک جھوٹا آدمی جو ہے وہ قضات کا پوزیشن کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو سچ نائس آنسر. ان کو یقین تھا کہ وہ قضات میں ایمانداری سے کام نہیں کر سکیں گے، بلکہ فیصلہ وہ سنانا پڑے گا جو بادشاہ چاہتا ہے یا وقت کا خلیفہ چاہتا ہے. ان کی مرضی سے اللہ کی حکم کے مطابق فیصلہ کوئی نہیں سنا سکتا، بلکہ وہی حکم. آج کیا ہے سعودی میں، کیا ہے، جو خود خطیب ہیں وہ خطبہ پہلے کنفرم کراتے ہیں whether it should be given or not. کوئی چیز بھی حکمرانوں کے خلاف کے مرضی کے خلاف اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے. اس سے بہتر ہے کہ خطیب ہی نہ ہو. بہرحال ایک وارننگ ہے، ایک تربیت ہے جو نبوت کی ہو رہی ہے کہ آپ وہ ساتھ سے غافل نہ ہو جائیں اس کے رعب میں آ کے، اس کے پوزیشن کے لحاظ سے، اس کے جو پاور تھی اس کے لحاظ سے. اور پھر اس کے بعد ایک وہ شخص ہے جو اللہ سے قریب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مزید تفصیل آ رہی ہے. وہ فرعون ہی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو سپر پاور ہے. اللہ کے دیے پہ شکر ادا کرنے کی بجائے وہ جو ہے اس کے اوپر نازا ہوتا ہے، اور پھر اس کو قیامت پہ بھی یقین نہیں ہوتا، موت پہ بھی یقین نہیں ہوتا. وٹ از دا سیکنڈ پارٹ؟ من لا یؤمن بها کافی ہے. من لا یؤمن، جو ایمان نہیں لاتا بها اس سے، اس پر. تو من جو کیا چاہیے من جن حرف ہے جس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں عطف ہے، معنی ہے، کون ہے ہیلپنگ یو؟ ہاں نو آپ سے پوچھ رہے من. میرے سے نہیں پوچھنا، آپ کو جتنا آتا آپ بتا دینا، پھر مجھے جتنا آتا میں اس کی تصحیح کر دوں. میرے سے پوچھنا نہیں ہے. یو آر پاسنگ آن دا لیسن ٹو دا 18 participants. ان کو آپ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں. مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی. واٹ از من؟ آپ کو جو آتا ہے میرے سے نہیں پوچھنا ہے. ابھی پہلے آپ کی اپنی قابلیت ظاہر کریے، اس میں کوئی کمی ہے اور میرے پاس اگر وہ علم موجود ہے تو آئی ول کریکٹ اٹ. نہیں ہے تو میں بھی مجبور ہوں. واٹ از من؟ من ہوتا من نہیں ہوتا کبھی بھی. من جو ہے اٹس اے پروناؤن. من جو کوئی، ریفرنگ ٹو اینی ون، چاہے وہ سپر پاور ہو یا کوئی بھی ہو. من اسم ہے. پھر اس کے بعد کی انالیسس لا یؤمنو، لا نفی ہے. لا یؤمنو ایمان نہیں لاتا. میرے سے لال جو ہے کیا بولتے حرف نفی آسیہ. یؤمنو یہ جو ہے فعل ہے. یؤمنو یو کون ہے؟ یؤمنو یہ فلو سے بنتا ہے. بھائی وزن کے اوپر کیا پڑے ہوئے ہیں آپ؟ وزن یا فلو کا بھی ہے کچھ، ایک فیل ہے تو یا وزن تو ہم آج تک کبھی کرے ہی نہیں. تو ابھی کیا ہم کو جتنا آتا ہے اسی میں کھیلنا ہے نا. آپ کی جیب میں 1000 روپے ہیں، آپ جو ہے 1 لاکھ کے اوپر کھیلنا چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے لحاظ سے ہم کھیلیں گے. ابھی ہم کوئی وزن کی بات نہیں کر رہے. وزن کیا ہوتے ہیں اس کو سپریٹ کر کے ہم تفسیر نہیں کر رہے ہیں. اوزان تو جو ہے وہ اضافت کے ساتھ بنتے ہیں. فعلا فتعالا ایسے کہاں ایکسٹرا ورڈ آتے ہیں، اس سے میننگ میں کیا فرق آتا ہے. اوزان بالکل الگ چیز ہے. یا وزن چھوڑ دیجئے، ابھی ہم وزن کے پیچھے نہیں پڑیں گے. صرف یوں مہینوں کی سیدھی سادی انالیسس کی. منع کا مظاہرے کیا ہے؟
आमना का मुजारे क्या है? वजन को छोड़ दीजिए, वी आर नॉट कंसर्न। मुजारे है नहीं, मुजारे सिंगुलर। मेरा सवाल नहीं सुन रहे, मेरा सवाल नहीं सुन रहे। आमना का मुजारे क्या है? नसारा का मुजारे क्या है? यंसुरु, हाँ यंसुरु। और फिर उसका जराबा का मुजारे क्या है? यजरिबु। आमना का मुजारे क्या है? यामिनु। यूमिनु। यूमिनु है। यूमिनु। अब ये यूमिनु में यू कौन है? यू मजहूल है। मजहूल नहीं है ये। यू कौन है पूछ रहा हूँ। यू मीनू या क्यों आया? किसके लिए आया? यू क्यों आया? यू मीनू या का इस्तेमाल क्यों आया? ये यू कोई होगा ना जो फाइल है। यू मीनू में वो ईमान लाता है। यू मीनू तो अब ये कौन है? यू कौन है? और यही चीज हमको यहाँ पर कुरान में समझना है। वो यू कौन है? नूरजहां, यू कौन है? यू है ना, फाइल है, वो के माने है वो। सब सही है। कौन है यहाँ पर? कौन है इस टुकड़े में आयत के? अच्छा, इस टुकड़े में हाँ? इस टुकड़े में यू कौन है इस आयत के टुकड़े में? इतने टुकड़े की बात कर। तो मन है। मन यू मीनू। अब ये निगेशन हो रहा है। मल्ला यू मीनू बिया। मन ला यू मीनू बिहा। ये मन जो है इसका फाइल हो गया। और वो जो नहीं ईमान लाता बिहा, यहाँ की जमीर फिर प्रोनाउन हो गया। अब ये प्रोनाउन है या फिर जमीर है, ये सब हमको इस क्लास में सुनना नहीं है। दिस इज द एडवांस क्लास। हम कोई सर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1, 2, 3 अल्फाज के बीच में क्या रब्त है, क्या किस तरह ग्रामर की नॉलेज से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर 3 अल्फाज थे, उसका कनेक्शन हम देख लिए कि वो ये का जो है उसका नया फाइल है। वो रुकावट न बने तुम्हारे लिए तुम के अनहा वो चीज मैंने उसार था। अब उसके बाद यहाँ पर 3 अल्फाज हैं। ये फेलिया जुमले से है। ये मन जो है वो यू मीनू का फाइल है। और जो ईमान लाता है, ला जाने से जो ईमान नहीं लाता। बिहा, व्हाट इज हा? हा इज रिफरिंग टू व्हाट अगेन? उसम की तरफ इशारा कर रहा है। पे जो ईमान नहीं लाता। हाँ, वही सा है जो यहाँ पर भी था। साहत कयामत के ऊपर। और फिर वही आदमी रुकावट बन सकता है। अब वो उसके क्या क्या क्वालिटीज थे, क्या क्या उसके पास पावर थी, उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसका हुक्म खुदा के हुक्म के बराबर था, उसे उससे ज्यादा था। अल्लाह का हुक्म के खिलाफ भी करना पड़ा तो लोग करते थे। तो ये ट्रेनिंग हो रही है कि वो चीज तुम्हारे को रुकावट न बने। वो कौन है? मन ला युमिनु बिहा। वो आदमी जिसके पास आपको भेजा जा रहा है, he does not believe in the day of resurrection। उसको क़यामत का कोई तस्वुर ही नहीं है, सवाल जवाब का कोई तस्वुर ही नहीं है, उसके अमाल की जजा और सजा का उसे कोई तस्वुर ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने उसको एक पावर दिया है आजमाने के लिए। तो वो तुम्हारे लिए कोई रुकावट न बनी। हालांकि ये मुमकिन नहीं था, इसलिए कि वो अल्लाह के चुनिंदा थे। लेकिन इट इज ए वार्निंग फॉर ऑल द रीडर्स ऑफ द कुरान। हमारे लिए भी एक मैसेज है कि कहीं कोई ताकत हो, वहाँ पर अगर अल्लाह की बात और उसकी बात के बीच में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो इंसान वही बहादुर इंसान है जो अल्लाह की बात को सुनेगा और बड़े से बड़ी ताकत की बात को भी सुनने से इनकार कर देगा, मानने से इनकार कर देगा, अमल करने से इनकार कर देगा। अब यही कनेक्शन है। ये 2 आयतों में कयामत का जिक्र इर्रिलेवेंट नहीं है, बल्कि रिलेवेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत हो रही है कि कोई मामूली आदमी के पास आपको नहीं भेज रहे,
کہ آپ اسے دھپا مار کے بولیں گے کہ چل میرے اوپر ایمان لا، میں اللہ کا رسول ہوں، یا پھر جو ہے قیامت بھی ہونے والی ہے، تجھے تیرے اعمال کا جواب دے. نو، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی تھی. اس طاقتور آدمی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک نہتے نبی سے مقابلہ کروا رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، تو تربیت کر رہے ہیں، کہیں اس کی وجہ سے تمہارے بلیف میں کوئی فرق نہ آ جائے. وہ آدمی یا وہ شخص، وہ نفس جو لا یؤمن بہا، قیامت پہ یقین نہیں کرتا، وہ رکاوٹ نہ بنے تمہارے بلیف پہ، تمہارے یقین پہ کہ قیامت آنے والی. تم کو اپنے اعمال کا، اپنی کوششوں کا جواب دینا ہے کہ نبوت کے جو فرائض ہم تم کو اس وقت دے رہے ہیں اس کو پورے کا پورا ادا کرنا ہے. ویسے پہنچانا تمہارا کام ہے، اب اس کو ہدایت دینا یا نہیں دینا وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ دیں گے یا ویسی کافر اس کو کفر کی حالت میں سے موت دیں گے. تو یہ جو کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ من لا یؤمن بہا، who does not believe in the day of judgment. And why does he not believe in the day of judgment؟ وہ آخری ٹکڑے میں ہے. چلو وہاں کیا ہے؟ حرف ہے. کیوں سا حرف ہے؟ اب میں پوچھا تو یہ بولیں گے آپ یا خود سے بول دیں گے؟ حرف عطف ہے. کس سے عطف ہو رہا ہے؟ اس کا معطوف لے کے ہے، اس کا معطوف یا معطوف کیا ہے؟ اتباع کرنا، پیروی کرنا. میں کیا پوچھ رہا کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ اگر حرف عطف ہے تو وہ اس کا معطوف الیہ کیا ہے اور معطوف کیا ہے، کس سے جوڑ رہا ہے انہیں؟ جوڑنے والا جو کسی سے متعلق ہوتا ہے وہی بات ریپیٹ کی جاتی ہے حرف عطف سے. من سے ہے. من سے ہے سر. ابھی تو نہیں. اب دیکھیے پورا ٹکڑا یہ عطف ہے، یہ حرف عطف ہوا ہے اور معطوف پورا ٹکڑا ہے. واتبع، وا چھوڑ دیجیے، اتبع ہواہ، اتبع ہواہ یہ ہوگا. اور من لا یؤمن بہا کیا ہے؟ وہ اللہ پہ تو قیامت پہ تو ایمان ہی نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی پیروی میں کر رہا ہے. اتبع کہ وہ اتباع کر رہا ہے. پھر یہ اتبع کا سبجیکٹ کیا ہے اگر پوچھوں گا تو اس وقت کیا بولیں گے آپ؟ ہواہ. اتباع کا سبجیکٹ پوچھ رہا ہوں، جو اتباع کر رہا ہے یہ اس کا سبجیکٹ. فاعل سبجیکٹ فاعل ہے. اتباع کون ہے؟ تبع فعل. تبع فعل ہے. فعل فاعل. فاعل کون ہے؟ فاعل اتبع. تبع ابا. یہ سب اضافت ہے جس میں چونکہ امر نہیں بن رہا. واتبع جو ہے وہ ایک الگ قسم کا کنسٹرکشن ہے جو اتباع کرتا ہے. جو اتباع کرتا ہے، یہ جو کون ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ Mumtaz, can you speak from there in Dubai? Are you able to speak? ممتاز میری آواز جا رہی ہے؟ نہیں ممتاز دبئی سے کیا پرابلم ہے؟ میرا سوال ہی نہیں سن رہے ہیں آپ. اتبع کا فاعل کیا ہے پوچھ رہا ہوں. اتبع فعل ہے، اس میں فعل فاعل ہے آپ نے کہہ دیا، تو میں پوچھ رہا ہوں فاعل کون ہے؟ صدف حسین
कम अज कम नहीं बोल दीजिएगा, नहीं मालूम है तो। नहीं सर, है इसमें है वो, और वो जो है वो पीछे जाएगा मल्लायु। खत्म हो गई बात। ये मन है, यही चल रहा है। मल्ला युमिनु भी है, ये जो कोई भी इसमें वो चीज तुम्हारे ईमान में रुकावट न बने, क़यामत के बिलीव में रुकावट न बने। और वो जो क़यामत पे यकीन नहीं रखता तो फिर किस पे यकीन रखता है? अपनी ख्वाहिशों पे, अपने हवा पे। हवा कहते हैं अपनी ख्वाहिशें, आरज़ुएं, या फिर अपने दिल में जो आया उस चीज की इत्तबा करता है, अल्लाह की बात की इत्तबा नहीं करता। तो ये मन कंटिन्यू होगा यहाँ पर, मन अत्तबा हवाहु। और वो जो क़यामत पे ईमान नहीं करता लाता, वो अपने ख्वाहिशात की इत्तबा करता है। हवाहु क्या है पूरे का पूरा? इजाफत है सर, हवा क्या है? सिफत महसूस है ना सर, हु महसूस है। ठीक है, हवा जो है, हवा मफूल है। हवा तबा हवा मफूल है। ये पूरा टुकड़ा क्या है पूछा? हवाहु, ये पूरा टुकड़ा क्या है? बात में हाँ? कुछ जोड़ है यहाँ पर? एक ही लफ्ज है या दो कलिमात हैं? दो हैं तो फिर हवा एक है, तो फिर ये दोनों का रिश्ता क्या बना? इजाफत है। तो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? सिफत मुरक्कब इजाफी बोलेंगे। इजाफी बोलेंगे तो उसको सिफत थोड़ी बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, फिर तो वो तो मुरक्कब तौसीफ ही होगा। ये कोई सिफत है, हु कोई सिफत है। हवा हु में हु कोई सिफत है, ये सिफत मौसूफ कैसे होगा? कभी भी नहीं हो सकता। हु कोई सिफत नहीं है ना। वो लंबा है, गिद्दा है, मोटा है, शरीर है, अच्छा है, मुस्तैद है, ये सारी सिफतें हैं इसम की, लेकिन हु तो नहीं। फिर हवा हु क्या हो गया? फिर पूरा कोई और इजाफी भी कह रहे हो, सिफत भी कह रहे हो। मुजाफ हाँ, फिर और क्या हो गया? जब से क्या हो गया था? मुजाफ होके एक नॉन बना। ये इत्तबा का पूरा ये टुकड़ा मुरक्कब क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे मुरक्कब इजाफी, ये खो गया। अब ये पूरे का पूरा टुकड़े का ताल्लुक किससे है? हवा हु का किससे है? मन से है सर। मन खत्म हो गया, नहीं जहन्नुम में चले गया मन जहन्नुम में चले गया। अभी अब थोड़ी पहले बोले थे खाली हवा को मफूल कह रहे थे। मफूल एक नहीं, दो कलिमात मिलके एक कलिमा बना है, जिसको मुजाफ इलैह आपने कहा। तो ये पूरा मुजाफ इलैह इसका तबा का मफूल हुआ कि जो इत्तबा करता है, जो कौन है? मन है। तबा हवा हु इसका मफूल हो गया। अपने ख्वाहिशों की, अपने नफ्स की इत्तबा करता है, वही क़यामत पे ईमान नहीं लाता। उसके पोजीशन की वजह से कहीं आपके मिशन में वो रुकावट न बने। ये बात समझ में नहीं आ रही है? हवा हु जो है ये पूरे को आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि मुजाफ है। यहाँ पर सिफत मौसूफ का कोई सवाल ही नहीं। वो सिफत हो ही नहीं सकती। मौसूफ हुआ हवा की। सिफत के जो इसम होते हैं वो उसकी खूबसूरत, बदसूरत, मेहनती, लंबा, गिद्दा, मोटा, ये सारी सिफत वाले अस्मा है जो किसी मौसूफ की सिफत बयान करते हैं। Who is connected to हवा? हवा इज इंसानी ख्वाहिश है। ये सब मिला के ये पूरा मुजाफ इलैह हो गया, एक इसम बन गया। वह तबा का मफूल भी हो गया और मन तबा हवा। अब उसके बाद एक टुकड़ा आखिरी आ गया, वो क्या है? जिसका रूट वर्ड क्या है? यह खुद है रदया। अब ये जो हाँ, कभी घर में अखबार वगैरह बेकार पड़े हुए थे, बहुत सारे जमा हो गए, क्या करे उसको? रिजेक्ट कर देते थे जी, रिजेक्ट कर देते, लोग खत्म कर देते,
ختم کر دیتے اخبار سے جمع ہو گیا تو کیا بولیں گے اس کو, کس کو دیتے ہیں؟ ردی بولیں گے نا, تو اس کو ردی والا ایک ہوتا ہے انڈیا میں, وہ پورے پرانے اخباروں کو یا کاپیوں کو وہ کاغذوں کو خریدتا ہے. ردی ہو گئے, وہ کوئی کام کا نہیں رہا. آج کی نیوز ہو گئی, ختم ہو گیا, کل آج کا اخبار ردی ہو گیا. رد کے معنی ردا یا معنی وہ بیکار ہو جائے گا. فتردا, اگر یہ کرو گے اس کی اتباع, اس کی جو لا یؤمنو بہا واتبع ہواہ, یہ دو خصوصیات ہیں من کی کہ جو ایمان نہیں لاتا قیامت پر بلکہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشوں کی. یہ چیز آپ کے مشن میں رکاوٹ نہ بنے. اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کبھی ایسے ویسوں کو نبوت نہیں دیتا اور نہ رسالت دیتا ہے, ویسی اس تربیت کے بعد ہی رسالت ملتی ہے, اور پہلے سے بچپن سے ان کی پیدائش سے یا ان کے خمیر دنیا میں آنے سے پہلے سے ان کی تربیت ہوتی ہے انبیاء کی. تو فاتر دا, اگر یہ سب کرو گے تو آل یور ایفورٹس ول بیکم یوزلیس. ردی کسے بولتے یوز لیس. رد کر دیں گے, ٹھکرا جائیں گے. یوز لیس ٹھکرانا کچھ بھی نہیں, آپ ٹھکرائیں گے کیسے؟ یوز لیس, بیکار ہو جائیں گے. جو بھی کام دیا گیا اگر اخلاص اور خلوص سے نیت سے نہ ہو تو تمام حبیطت اعمالہم بکہالہ سبحان. اگر اس میں ریا داخل ہو جائے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو جو نیک اعمال ہیں وہ حبط ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پورا اب آپ صحیح سے ایک بار کریے, اتنا پڑھنے میں کہیں بھی صحیح نہیں تھا, لیکن اب انشاءاللہ یہاں سے ایک بار ریوائز کریے. جیسا ہاؤ ٹو, وائی آر وی یوزنگ دا گرامر, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن کلیئرلی. اب اس میں لنک معلوم کرنا ہے. خالی وہ شام کی کلاس میں یہ صرف بھی کر رہے ہیں, یہ ضمیر بھی ہے, یہ اسم بھی ہے, لیکن دس از دا ایڈوانس کلاس. اب ہم اس کو ایک ایک ٹکڑے کو تعلق کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایوننگ میں بھی کر رہے ہیں, لیکن پہلے کچھ صرف بھی کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے نحو کے. اب یہاں پوری کی پوری نحو ہے, پوری نحو سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیے ریویژن سے پہلے مجھے ایک بہت ضروری بات, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فلا یسودنہ کا جو فعل ہے اس میں وہ فاطمہ صحیح کہہ رہی ہے کہ کا جو ہے وہ یسودنہ کا نہیں ہے, یسو یسدا یسیدو ہے اس کا, لیکن یہاں پر دنہ کا یعنی خود آپ نہیں بھٹکیں گے بلکہ آپ کو بھٹکا دے گی اس سے. کیا چیز؟ یہ وہ شخص کی باتیں, وہ شخص کی طاقت جو اللہ سے ایمان نہیں لاتا, یا وہ جو اپنے احوا کی وہ کرتا ہے. دس از ناٹ. سر اس کا فائل جو ہے یا جو ہے وہ من لا یؤمنو ہے, جو آدمی ایمان نہیں رکھتا اس پہ وہ بھٹکا نہ دے آپ کو. جی سر, میں بھی یہی سمجھ رہی تھی لیکن شاید غلط بالکل نہیں ہوگا ایسا. لا یسودنہ یہ مجہول ہو رہا ہے کہ اٹ ول ناٹ turn you from your way or from your belief on the day of judgment. وہ کون ہے وہ بادشاہ کے یہ پورے دو ٹکڑے ہیں جو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کیا چیز؟ وہ شخص کی باتیں, وہ شخص کا پاور جو لا یؤمن بہا, اور جو دوسرا ہے. Again, you just try to understand it again, and if you don't follow, come to the next class and ask the same question and refer whatever books you can refer. But this is the same thing what I am saying to you. Yasudannaka. This is not the maf'ul bihi, but this thing will come in your way, may distract you. Anha means from the belief in the Qiyamah.
اب وہ کون سی چیزیں جو آئے گی جس کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہ لا یومن بہا یقیناً فرعون ہے، من جو کہہ رہے ہیں، یا پھر حامان ہے، یا پھر قارون ہے، کون ہے نہیں معلوم ہے. زبردست لوگ اس کے دربار میں تھے جن کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی. من لا یومن بہا، جو اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اگین یو ponder on it and come even if you have ویسے کھڑے کھڑے ڈاؤٹ نہیں، بلکہ ایک چیز میں بتا دیا تو اس کو پونڈر کریے، پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، یا کہیں اور آپ کے پاس کوئی سورس ہو تو گرامیٹیکل کنیکشن اس کا دیکھیے. کا ترجمہ دیکھیں تو therefore let not the one who believes not therein وہی تو کہہ رہا ہوں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں، دو چیزیں یہاں پر ترجمے میں پہلے آ گئی، لیکن یہاں پر قرآن میں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں آپ کو قیامت پہ یقین یا اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے رکاوٹ نہ بنے. وہ چیزیں کون ہیں؟ وہ یہاں ترجمے میں ہے one who believes not therein or کیا ہے وہ but follow his own lust. These are the things that are told about Pharaoh, about that وہ جو بھی ہے حامان ہے یا قارون ہے کوئی بھی ہے، اس کو دیکھ کے آپ کا بلیف کہیں قیامت پہ کم نہ ہو جائے. اوکے، وہی چیز ہو رہی ہے، لیکن وہ وہاں پر وہ جو ہے مجہول کے لیے. اس کو یہاں بحث کرنے کی بجائے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس یو ٹرائی ٹو فالو، ریڈ دا ٹرانسلیشن. یہ تو ایک انگریزی کا ہے، اردو کے 50 ترجمے ہوں گے. ایک بار پڑھو، خود سے سمجھنے کی کوشش کرو. انسٹیڈ آف آرگیونگ می ہیئر، دین یو گو اینڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ be convinced. If you are not convinced, then ask me in the next class. Okay? Is it okay? کسی چیز میں یہاں پر بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ یا تو مجھے کنوینس کریے نیکسٹ کلاس میں، یا خود کنوینس ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیے، اب یہاں پر اگر ہم بحث کر لیتے بیٹھے تو پوری زندگی لگ جائے گی. فرسٹ یو ہو، یا پھر وہ نور جہاں ہو، یا پھر یہ نجیبہ ہو، یا جو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا ہے، تو پہلے اسٹڈی کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ مجھے بتائیں، مجھے کنوینس کریں، یا خود کنوینس ہو کے آ جائیں، یہ کہیں کہ آپ جو کہہ رہے تھے صحیح تھے. اوکے، جسٹ ٹرائی اٹ. اور اس کے بعد ہی تیاری کے بعد ہی آ کے آپ بحث کریں. اب یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہے فلاں یہ ہے، تو اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. آپ کو ایک موقع ملا ہے کریے، اس کے باوجود بھی آپ کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا انگریزی کا ترجمہ سب کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں. دیر آر مینی ٹرانسلیشنز اینڈ ایوری ون مائٹ بی ہیونگ اے اردو ٹرانسلیشن آف دا قرآن ایٹ ہوم. اس کو کم از کم دیکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور وہ کیا ہے وہ قرآن 365 ہے، یہ بہت سے سائڈ ہے. یو گیٹ سیٹسفائڈ فرسٹ. When you are unable to do it, then come for argument. Is my point clear, Humera? جی سر کلیئر ہے، لیکن ابھی بھی میں پھر بعد میں انشاءاللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے جا کے اس کو خود سمجھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، ترجمے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد then you have to contradict me. Okay? Not جس کو not only you، چاہے تم ہو، شازیہ ہو، نور جہاں ہو، یا پھر یہ خود نجیبہ ہو، یا پھر عائشہ ہو، جو بھی ابھی بالکل ابتدا میں ہیں، ان کو تو ڈاؤٹ نہیں ہوگا. جس کو ڈاؤٹ ہے پہلے خود اسٹڈی کر کے گیٹ دا کانفیڈینس اینڈ پروو می اور ٹیل می دیٹ آئی واز رانگ ان سیئنگ دیٹ. اوکے، لیکن ابھی ساری چیزیں بڑی کی بات ہے نہیں، لیکن جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ فعل فاعل مفعول ہے، اور اس وجہ سے میں کیا بولا تم کو، ڈو ناٹ آرگیو وتھ می ایٹ دس اسٹیج. فرسٹ یو میک اے ریسرچ، ڈو اٹ ایٹ ہوم، ترجمے پڑھیے. آپ خود جو ہے میں جو سمجھا اس کے لحاظ سے
آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. وداؤٹ پریپریشن ہم ایسا پڑھے تھے، ہم ویسا پڑھے تھے، فیل فائل مقبول ہوتے تھے، وہ نیا فائل کہاں آتا ہے، وہ 1000 بار ایسی مثالیں آ چکی ہیں. وہ کہاں پر آتا ہے، ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے، لیکن وہ مقبول نہیں ہوتا. جسٹ اسٹڈی اٹ، کم پریپیئرڈ اینڈ دین آرگیو. ایسا ہم پڑھے تھے تو ویسا ہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے. جیسے اس بہت ہی خراب اور خطرناک قسم کے آرگومنٹ ہے. جہاں پر کبھی ہم نے ایسا پڑھا تھا تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، ہے نا. مسئلہ کے طور پہ ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی قرآن کی تیاری میں ہی میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا تھا. پھر ایک بار کریے. اس وقت آپ کو میرا ایکسپلینیشن سامنے نہیں تھا. ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہو گیا اور دوسرے لوگ بھی کر رہے. اس کے بعد تیار ہو کے آ کے میرے سے بات کریں تو جب اب آف ہینڈ آپ کچھ بولتے رہیں گے، میں کچھ بولتا رہوں گا تو کسی کو بھی سیٹسفیکشن نہیں. ویدر یو ایگری وتھ می اور اف یو ڈونٹ ایگری دین کم وتھ یور اون آرگومنٹ. کیجیے 100 آپ کے ساتھ. چلیے ٹائم ہو گیا. ابھی 2 آیتیں اس کی باقی حصہ نجیبہ کی. کم پریپیئرڈ، پورے خالی جو ہے مجھے آتا بول کے تیار نہ کے پڑھنا مشروع کر دیجیے. تھوڑی سی تیاری کر کے آئیے. جو الفاظ کا کنٹریکشن ہے، اور اس کلاس میں ہم کو یہ خالی فلاں کا وزن ہے یا پھر یہ ضمیر ہے یا یہ حرف ہے، یہ کچھ بھی کانفیڈینس سے آپ نہیں کہہ رہے تھے. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ الفاظ کے بیچ میں، کلمات کے بیچ میں ربط دیکھ کے یہ فیل فائل ہے تو فائل کون ہے، مفعول کون ہے، فیل کیا ہے، اور پھر دوسری چیزیں ہیں تو ان کا کیا تعلق ہے، یہ سب دیکھ کے. اسٹل 2 more verses you have انشاءاللہ. تمام لے کے شارٹ دعا تمہارا. السلام علیکم صاحب، میری آواز آ رہی؟ ہریے بہت اچھی ہے. کیسے تم اچھے ہو؟ الحمد للہ صاحب. دعا کرائیے. طبیعت بچے کی طبیعت دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ تو کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں یہاں پر بھی، انڈیویجل بھی. ہاں شکریہ. تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. میں وہی دیکھ رہی تھی پرسوں. میری آواز جا رہی نہیں، دیکھ رہا تھا نہیں آ رہا. میڈم بہت اچھی آواز آ رہی ہے. میرے سامنے بیٹھ کے بات کرے ایسی آواز ہے. اچھی بات ہے. الحمد للہ. وی آر میکنگ اس کے اقبال بیگم کے بھی ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے. بہت سے پریشان ہیں. اللہ سب کی پریشانی دور کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے اور سب کو صحت عطا کرے جتنے بھی بیمار ہیں. جو تکلیف ہیں ان کی اللہ تکلیف دور کرے اور سب کو صبر. دیکھ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، 1.5 مہینہ قریب ہو رہا تھا. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. ہمارا ریڈی فار اے اسمال شارٹ دعا. سر اب اس کے بعد جو نجیبہ ہیں ان کی ابھی 2 آیتیں باقی ہیں اور پھر نور جہان ہے ان کی 3 آیتیں. ٹھیک ہے سر، یا ابھی نجیبہ کو ٹائم دینا؟ نہیں ابھی ایک موقع دیجیے. ایک آیت ہم دیجیے. ان لوگ تیاری کر سکتے ہیں لیکن تیاری کے بغیر ان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ شولڈر میں درد ہے. بہرحال ابھی ان کے پاس کافی ٹائم ہے. ٹیوزڈے تک 4-5 دن شی ول کم پریپیئر. ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا. اس کے بعد پھر وہ نور جان کا وہی سلسلہ آپ کا جاری رکھیے انشاءاللہ. چلے باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ پاک پروردگار، ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ ہم سے قبول فرما لیجئے. کچھ ہم سے گستاخی ہو گئی ہو تو آپ معاف فرمائیے، اور استاد صاحب سے بھی معافی. اور اللہ تعالیٰ لوگ بڑی پریشانیوں میں اس وقت، عجیب سی پریشانیاں، طوفان بھی آ رہے ہیں، کرونا بھی ہے، بیماریاں ہیں. آپ سب کو محفوظ رکھیے، اپنی رحمت سے ہمیں مایوس مت کیجیے. آمین یا اللہ پاک پروردگار. جو کچھ پڑھا سنا اس سے سمجھنے کی، سیکھنے کی، اب اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور سر کو بھی ہمت طاقت عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کل کی کلاس گرامر کی ہے یا وہ ہسٹری کی؟ ایک حدیث کی کلاس ہوگی
सितंबर के पहले 2 फ्राइडे से ग्रामर की क्लास होगी, कल हदीस की क्लास होगी। मेरा जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।